کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنے شعبے میں بہترین کارکردگی نہیں دکھا سکتا جب تک اسے اپنے شعبے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل نہ ہوں، اور یہ سب معلومات اسے کتابیں ہی فراہم کرتی ہیں۔ ناظرین، ایک طالب علم ہونے کے ناطے تعلیمی میدان میں نمایاں کارکردگی دکھانے اور مختلف مضامین پر گرفت کے لیے میں نصابی کتب کے علاوہ دیگر متعلقہ کتب سے بھی رجوع کرتی رہتی ہوں۔ اس سرگرمی سے میری تعلیمی کارکردگی پر خاصے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں اور مجھے معیاری نوٹس تیار کرنے میں خاصی مدد ملی ہے۔ اس طرح میرا مشغلہ تعلیم کے میدان میں بھی میرا رہبر ثابت ہوا ہے۔ آج کل اچھی کتابوں کے ساتھ ساتھ بری اور مہذب اخلاق کتابیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں، لہذا کتابوں کا انتخاب ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اساتذہ اور ماہر افراد سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ ہمیں ایسی کتابوں کا انتخاب کرنا چاہیے جن کے مطالعے سے ہمارے نفع دینے والے علم میں اضافہ ہو۔ یوں تو مجھے بہت سی کتابوں نے متاثر کیا ہے، لیکن وہ کتاب جس سے میں انتہائی متاثر ہوں، اور وہ ایک انقلابی کتاب ہے جو کلام بشر نہیں بلکہ کلام ربانی ہے۔ جی ہاں ناظرین و سامعین، یہ کتاب قرآن مجید ہے جو درس انقلاب ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو خشکی اور تری کا تمام علم سمیٹے ہوئے ہے۔ ناظرین، یہ الکتاب ہے اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا درس ہے۔ اس کتاب کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد مبارک ہے، جو کچھ اس طرح ہے کہ جو کوئی بھی قرآن پڑھے گا اس کے ختم کرنے پر ہمیشہ اس کی ایک چیز میں اضافہ ہوگا اور ایک میں کمی، یعنی اس کی ہدایت بڑھے گی اور جہالت کم ہوگی۔ لیکن شرط سمجھ کر پڑھنے کی ہے۔ جب سے میں نے اس عظیم کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کیا ہے، میری تو دنیا ہی بدل کر رہ گئی ہے۔ اس عظیم کتاب نے مجھے فصاحت و بلاغت کے اصول سکھائے ہیں،
اس جامع کتاب نے میرے اندر ہدایت کی روشنی اور اللہ اور اس کے مرسلین کی محبت اور معرفت میں اضافہ کیا ہے۔ اس کتاب قرآن مجید کے روزانہ مطالعے سے مجھے نہ صرف دینی بلکہ بے شمار روحانی فوائد بھی حاصل ہوئے ہیں۔ میرا خواب ہے کہ میرا اپنا ایک کتب خانہ ہو جس میں ہر موضوع پر کتابوں کا ایک ضخیم ذخیرہ موجود ہو۔ اب تک تو میرا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا۔ خدا کرے کہ وہ دن جلد ہی آئے کہ میں اپنے کتب خانہ میں بیٹھ کر مطالعہ کیا کروں اور دوسرے لوگ بھی اس سے فیض یاب ہوں۔ میری خواہش اور دعا ہے کہ میرے مطالعہ کتب کے مشغلے سے میرے نفع دینے والے علم میں اضافہ ہو، میری ذہنی و فکری صلاحیتیں نکھریں، اخلاق و کردار کی تعمیر ہو اور میں بہتر طور پر ملک و قوم کی خدمت کر سکوں۔ آمین۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ادب اور زندگی کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے کہ ادب اور زندگی ہے کیا۔ ادب سے مراد وہ تحریر ہے جس میں شاعر یا نثر نگار اپنے تجربات و معلومات کو جذبات و محسوسات سے باہم آمیز کر کے اس انداز میں پیش کرے کہ اس کی آپ بیتی بھی جگ بیتی کا روپ دھار لے۔ گویا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ادب میں سلیقہ اظہار کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ گویا ادب کے لیے مواد اور اسلوب بیان دونوں ہی یکساں اہمیت کے حامل ہیں۔ ادیب لفظوں کے چناؤ کے سلسلے میں بڑی دیدہ ریزی اور مہارت سے کام لیتا ہے، کیونکہ جن چیزوں سے وہ ذاتی طور پر متاثر ہوا ہے ان سے دوسروں کو محظوظ کرنا بڑی دقت نظری کا تقاضا کرتا ہے۔ ادیب یا شاعر اثر پذیری کی ایک نازک لکیر بناتے ہوئے نہیں چلتا جو اس کے جانے کے بعد مٹ جائے، بلکہ اپنے مشاہدات اور تجربات میں دوسروں کو شریک کرنے کے لیے اپنے علم کی روشنی میں ایک شاہراہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ زندگی کے ان پہلوؤں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جن پر دبیض
پردے پڑے ہوتے ہیں یا جو عام نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ ناظرین، ادیب معاشرے کا ایک حساس رکن ہونے کی حیثیت سے ہر شے کی روح تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مزید برآں وہ اپنے اثر کا گہرا مشاہدہ رکھتا ہے اور اس کی تحریریں روح عصر سے ہم کلام ہونے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ ساحر لدھیانوی کا شعر ہے: دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ البتہ ہر ذاتی واردات ادب کے دائرے میں نہیں آتی، بلکہ حقیقی ادب وہی ہے جس میں تجربے کی پختگی اور لطافت بیاں اس طور پر رچی بسی ہو کہ جو زندگی کے نازک اور نسبتاً کم محسوس پہلوؤں کو گرفت میں لے آئے۔ بالفاظ دیگر ادیب ایک عرصہ تک جگر کاوی کرتا ہے، جب کہیں جا کر اس کی تحریروں میں ادبی شان جلوہ گر ہوتی ہے۔ خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو۔ خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو۔ قلبی واردات کی تمام تر حقانیت اور شعور و احساس کی باہم آمیزش کے باوجود جب تک پیرایہ اظہار یا اسلوب بیان پر ادیب کو دسترس حاصل نہ ہو، اس کی کوشش ناتمام ہی رہتی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں ایک ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک بہت ہی زبردست شعر میں ایڈ کروں گا جو اس ادب اور زندگی کے اس چھوٹے سے ٹاپک کو چار چاند لگا دے گا۔ علامہ اقبال صاحب اس شعر میں عرض کرتے ہیں: نقش ہیں سب ناتمام، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ ناظرین و سامعین، بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل
وزٹ کرتے رہیں. بہت شکریہ.